یہ علم نافع نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ علم جو ہم سیکھتے ہیں اس سے اس دنیا کی ظاہری صورت ہمارے سامنے آتی ہے، حقیقت کا علم ہمیں پھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے، یہ اصل علم یہ ہے۔ یہ سکھائیے اور اس روٹی کی فکر نہ کیجیے، روٹی میرے اللہ نے دینی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو کہا ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے میرے حبیب گھر میں رہنے والے بچوں کو، اہلیہ کو اور دیگر افراد خانہ کو نماز کا کہیے۔ ایک دفعہ کہہ کر نہیں بس کر گئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا بار بار کہیے۔ لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو پاؤں پہ کھڑا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ ہم نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے یہ ضرور پوچھنا ہے ان کو صحیح مسلمان بنانے کے لیے تیری کیا تگ و دو تھی۔ یہ فرمایا کہ علم ينتفع به، اور چوتھی کیا ہے ولد صالح يدعو له، نیک بیٹا نیک بیٹی جو اس کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی بیٹیاں اور بیٹے والدین کے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ باپ جنت میں ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اوپر کو اٹھتا ہے، پوچھتا ہے رب العالمین سے اللہ یہ میرا درجہ جو اوپر کو اٹھا ہے، میرا تو کوئی عمل نہیں ہے، اب میں تو دنیا سے آ چکا ہوں۔ اللہ رب العزت سے جواب آتا ہے تیرے بچوں نے تیرے لیے استغفار کیا، تیرے لیے دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے تیرے درجات کو بلند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتہ آتا ہے اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے، فلاں آدمی کے بیٹے نے تم پر درود پڑھا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے نیک بیٹے کی، بیٹا درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس اس کے والد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کو معمولی خیال نہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ جو درویش ہیں، علم کے طالب ہیں، ان کو نظر انداز کر کے بڑے بڑے مالداروں پر نظر نہ رکھا کریں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا ذِكْرَهُ، فرمایا کہ ان کی طرف نہ دیکھیں آپ۔ اور اللہ نے فرمایا یہ قیامت یہ بھی یوم ثقیل ہے، یہ یوم ثقیل وہ قیامت کے دن یوم ثقیل ان لوگوں کے لیے ہلکا ہوگا جو دنیا میں قول ثقیل کو اپنائیں گے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلٌ ثَقِيلًا، اور یہ قول ثقیل قیامت کے دن آپ کے اس ہولناکی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت بننے والا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، رزق نہیں ملتا ہے اور اتفاق اتحاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، رات کا اٹھنا اور اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا نوافل کے اندر، اس سے دلوں کی موافقت ہوتی ہے، دلوں میں یگانگت آتی ہے،
دل کو اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، اس کی بات میں اثر ہوگا، وزن ہوگا، دلوں میں موافقت ہوگی، یگانگت ہوگی۔ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا۔ میرے بھائیو، یہ اعزاز کو معمولی اعزاز نہیں ہے۔ ہم ان تقریبات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن اللہ نے جنت میں بھی ایک تقریب کرنی ہے ان حفاظ کرام کے اعزاز میں۔ نورانی ممبروں پر مہمان بیٹھے ہوں گے، فرشتے بیٹھے ہوں گے، آپ کے عزیز و اقارب بیٹھے ہوں گے، والدین بیٹھے ہوں گے۔ جب والدین کو نورانی تاج پہنایا جائے گا، یہ حافظ قرآن اور قرآن کریم اس کے جو مطالبے ہیں، جو تقاضے ہیں، ان پر عمل کرنے والا، اس کو یہ احساس ملے گا کہ اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، جس کے مقابلے میں یہ سورج اور چاند کی روشنی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان بچیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان والدین کے لیے، ان معاونین کے لیے، آبان و انصار کے لیے بڑی ہی بابرکت چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقات و خیرات کو قبول کر لیا ہے، اور ان کے صدقات کے نتیجہ میں یہ بچے قرآن کریم کے حافظ بن رہے ہیں، قرآن کریم کے قاری بن رہے ہیں، اور قرآن کریم کے عالم بن رہے ہیں۔ تو ان کو معمولی خیال نہ کیا کرو۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم نے نبی کریم کا ایک شکوہ، استغاثہ نقل کیا ہے، جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول جو ہماری سفارش کرے گا قیامت کے دن، ہم اس کی سفارش کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم کی سفارش نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن یہی رسول ہماری بدعمالی اور قرآن سے روگردانی کی وجہ سے اللہ کے حضور ہماری شکایت لگا دے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہہ دے گا، اللہ یہ وہ میری قوم ہے جس نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس قرآن سے لگاؤ پیدا کیجئے۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا چلوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا دن برکتیں برسیں آپ کے چہرے پر، کاروبار میں برکت آئے، تو آپ اپنی صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کر لیا کریں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کو اکٹھا کریں، آپ بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں۔ صبح کو آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کر لیں۔ سارا دن اللہ کی مہربانی سے نور برسے گا آپ کے چہرے پر، اللہ کی برکتیں آئیں گی آپ کے کاروبار میں، گھر میں برکتیں آئیں گی۔ یہ جو ہم شکوے شکایتیں کرتے ہیں نا جی، مولوی صاحب ہمارے گھر میں نا یہ چھینٹے خون کے پڑتے ہیں، بال کٹے جاتے ہیں، کپڑے کاٹے جاتے ہیں، اور یہ کپڑے چوری ہو جاتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی چوری ہو جاتا ہے۔ یہ شیطانی حرکات جو ہوتی ہیں نا، اس قرآن پاک کی دولت سے اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے گا۔ وہاں شیطان کا اثر نہیں ہوتا ہے جہاں قرآن پڑھایا جائے۔ بس آپ ایک ہی بات کو یاد رکھ لیں، یہ قرآن کریم کا نسخہ، اس سے آغاز کریں آپ اپنے دن کا۔ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں دیکھیں آپ اپنے گھر میں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس گلستان کو، اس باغ و بہار کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے رکھے، اور ان بچیوں کو اللہ تعالیٰ آئندہ ایسے گھر نصیب فرمائے جو ان کے دلی اطمینان کا باعث ہوں، اور ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے ایک سورج چمکتا ہوا، ایک چاند دمکتا ہوا بنا دے، جس سے دوسروں کو رہنمائی ملے اور دوسروں کو وہاں سے روشنی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من الأمر. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.